رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 39 سے 42 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی حماقت، ان لوگوں کی بیوقوفی کا ذکر فرمایا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا دھیان نہیں رکھتے، اور انہیں اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے کہ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے ثواب کا خیال رکھتے ہوئے نیک کاموں میں خرچ کرتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ نیک کاموں میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور مال کی گنتی میں بھی کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں ثواب الگ ملتا ہے۔ اسی سیاق میں حشر کا منظر بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو یا تو ایمان نہیں لاتے یا اخلاص کے ساتھ نیک عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے کہ ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے۔ کیونکہ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت میں بہت آسان ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی رقم خرچ کی جائے، بہت چھوٹی کرو لیکن اللہ کے لیے کرو، ایمان اور آخرت پر ایمان کے ساتھ کرو، اللہ پر ایمان کے ساتھ کرو، یہ بہت آسان ہے، اور اس سے دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کہتے نہ جانے کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے۔ ایک تو یا تو خرچ کیوں نہیں کرتے، اور یا تو وہ خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کیوں کرتے، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے یا جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اللہ ان کے تمام حالات سے خوب باخبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آج دنیا میں آپ دیکھو کچھ حالات آئے تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں اللہ کو میں ہی ملا تھا، یا اللہ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی جو آخرت میں کافروں کو یا بدعمل لوگوں کو جو سزا دی جاتی ہے یا جو سزا دی جائے گی تو معاذ اللہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ان کے اپنے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو سزا بھگتنی پڑے گی یا ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون،
کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اب یہاں دو باتیں آ گئی۔ یہاں پر کیا اللہ نے فرمایا؟ مثقال ذرہ، کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اب ذرہ، اس کا ایک ترجمہ تو مشہور ہے کہ ذرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بہت چھوٹی سی مقدار کو، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ذرہ عربی زبان میں لال رنگ کی سب سے چھوٹی چونٹی جو ہوتی ہے نا، مونگی، اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ اور اہل عرب کے یہاں جب کسی چیز کو بے وزن اور بہت چھوٹی بتانے کے لیے بیان کرنا مقصود ہوتا تھا تو یہ محاورے میں استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ ذرہ ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو یہاں ذرہ کا لفظ بیان کر کے حاصل یہ ہے کہ ظلم تو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ جتنا عمل کیا ہوگا، برے عمل جتنے کیے ہوں گے اسی حساب سے سزا دی جائے گی۔ ہاں، جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، اب غور سے سنیے گا، ظلم اور سزا تو اتنی ملے گی جتنا کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر کوئی شخص نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ سزا میں الگ، ثواب میں الگ۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر رحم و کرم ہے کہ برائی کا بدلہ تو اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی گئی، لیکن اچھائی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتے۔ اللہ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن میں اور کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ الگ الگ بہانوں سے جیسا اخلاص ہوگا اس کا، نیکی کس اخلاص کے ساتھ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس ثواب کو اور بڑھا کر کے دیں گے۔ اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، اللہ مجھ سے مانگنا ہو تو میں ایک کا ایک ہی دوں گا، کیونکہ میرا دل بہت چھوٹا رہے گا۔ لیکن اللہ ہے، وہ اللہ بڑھا کے اگر کہتا ہے کہ میں بڑھا کے بہت دوں گا تو آج کے انسانوں کو اس پر یقین نہیں ہوتا، کیسے تم اتنا سارا بڑھا کے بتاتے ہو؟ بھائی اللہ دے رہا ہے، آپ نہیں دے رہے ہو۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی۔ وہ کریم ذات ہے اور وہ اپنی رحمت سے کئی مرتبہ اتنا بڑھا کر دے دیتے ہیں کہ حساب اور شمار میں بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ، کس خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کون سا عمل کیا ہے، کتنا چھپا کر کیا ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کہ کتنے عمل کیے، کوالٹی کیا ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں صدقے کے بارے میں بھی فرمایا گیا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں، کہ اللہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک عطا فرماتے۔ کتنا؟ 700 گنا تک۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں، جبکہ اللہ، اور اس پر آگے بھی فرمایا کہ یہ تو 700 گنا تک اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، اگر اور اخلاص ہے تو اللہ جس کے لیے چاہے اس سے اور بھی بڑھا کر کے دے دے۔ اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ واہ رے اللہ، کیا فرمایا؟ کہ یہ 700 گنا، 10 گنا یا جتنا بھی اخلاص ہے وہ تو دیں گے ہی، لیکن اللہ یہ دینے کے بعد پھر اپنے پاس سے بھی عظیم ثواب دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اس عمل کو کئی گنا نیکیوں کے برابر قرار دے دیا کہ اتنی نیکیاں ملے گی، اس کے بعد پھر اپنے پاس سے ایک بہت بڑے اجر عظیم کو اللہ تعالیٰ الگ سے عطا فرماتے ہیں، جو ان نیکیوں کے شمار سے بہت اونچا ہے۔ یہ اللہ کے کرم اور رحمت کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ بڑھانے کے بعد بھی اپنی طرف سے کچھ اور چیز عطا فرمائیں گے، اور کیا عطا فرمائیں گے یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ اپنے شایع نشان جو کچھ بھی عطا فرما دے، یہ نہیں بتایا وہ اجر کیا ہوگا یا کس شکل میں ہوگا، اتنا بتا دیا عظیم ثواب۔ اور اللہ نے جب کہا عظیم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، عظیم ثواب عطا فرما۔ اور ایسا اس لیے کہا گیا تاکہ آدمی کو یہ پتا لگے کہ میری سوچ کے مطابق نہیں ملے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ میں جہاں تک سوچوں گا
اس کے بعد وہ چیز وہاں سے شروع ہوگی. ہاں، اور جو کچھ اللہ عطا فرمائیں گے اس کو الفاظ میں، اس کو ورڈ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر کے آئیں گے اور آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلی جو امتیں گزری ہے ان کے پاس بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. اب ان امتوں میں سے جنہوں نے انکار کیا اور اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، جب انہیں سزا دینے کا وقت آئے گا تو گواہی کے لیے ان کے پیغمبروں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ بتاؤ کہ انہوں نے آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ کا کیا اثر لیا تھا. اس وقت وہ انبیاء کفار اور مشرکین کے متعلق، نہ ماننے والوں کے متعلق اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں جھٹلایا. اور جب آپ پچھلے انبیاء کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیں گے اور وہ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیسے جھٹلایا، کہ کھلے معجزات دیکھنے کے بعد ہم کو جھٹلایا، اور اے اللہ آپ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانا کہ اللہ ایک ہے، اور اے اللہ ہماری رسالت پر بھی ایمان نہیں لائے. آیت کے پہلے حصے میں کیا فرمایا؟ جئنا من کل امت بشہید، یعنی ہر امت سے گواہ بلایا جائے گا، اس سے مراد یہی ہے. پھر اس موقع پر وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا ان لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے. اس سے کیا اشارہ ہے؟ اس سے اشارہ ہے ان مکہ کے مشرکین کی طرف جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ کفر اور شرک پر جمے رہے، وہ ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ بلایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان کفار اور مشرکین پر گواہی دینے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس آیت کے سننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے اس منظر کا دھیان بن گیا کہ نبیوں کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو مانا نہیں تھا، اور اپنی امت کے بے عمل لوگوں کا خیال آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کتنی فکر تھی. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے نبیوں کو اپنی امت کو پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے. قرآن کے اس بیان کرنے کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اب غور کریے گا، میں بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ پہلی امتوں کے نبیوں کو بھی بلایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا. اس کے بعد کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اس کو بھی بلایا جائے گا، کہیں ایسا قرآن نے نہیں کہا. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا بھی اور اس کی گواہی کا بھی ذکر ہوتا. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی دلیل ہے.
اب کوئی آ کے بعد میں کہتا ہے، چاہے وہ قادیان کا ہو چاہے کہیں اور کا ہو، وہ اٹھ کے کہے میں بھی نبی ہوں، تو اس کی بات کو مانا جائے گا نہیں، اور سوچا بھی نہیں جائے گا۔ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے۔ اب آج کے ہمارے نوجوان طبقہ جو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ کسی عالم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے کہ معلومات کرے، اور آ کر کے کچھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے کہ ابھی بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور فلانی جگہ پر یہ نبی ہے، اور ان کے چیلے چپاٹے ہے، اور ہمارا نوجوان شکار ہو جاتا، اس کو کہا جاتا ہے تمہارے علماء تم کو صحیح نہیں بتا، اور یہ شکار ہو جاتا۔ بھائی جب اللہ کے نبی پر قرآن کی صریح آیات سے، اور یہ تو اشارے میں بات میں نے بتائی، صریح آیات سے اور احادیث میں صریح احادیث سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، اس کے بعد کوئی سوچنے کی بات آتی رہی کہ ذلی نبی آئے، کہ بروزی نبی آئے، کہ یہ نبی آئے اور وہ نبی، کوئی نہیں، اللہ کے نبی پر نبوت ختم، بات ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے۔ تو یہ بات اچھے ذہن میں بٹھا لو، کوئی آئے ایسا فتنہ پیدا کرنے والا اور ذہن کو بھٹکانے والا، اس کو وہیں پہ ختم، کہ بھائی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس سے اوپر کوئی بات سنیں گے نہیں ہے، بات ختم۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر بھی بات بہت بار میں کر چکا ہوں کہ علامات قیامت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں حدیث میں تفصیلات بتائی ہے، اس پر میں بہت بار بول چکا ہوں، چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں وہ بات بھی اشارتاً یہ بات کہہ دوں، اور بہت مختصر 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں وہ بات کہہ دوں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ انتظار کر کے بیٹھو امام مہدی کے ظہور کا، یا ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو، ہم میں سے کسی کو نہیں کہا گیا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ نہیں سکتے۔ تو یہ بات اب آج کل یہی ہو رہا ہے کہ انتظار کرو، ڈھونڈو، نکلو، اور اس پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ان کا انتظار کر کے بیٹھے رہو یا ان کے پیچھے نکلو اور ان کو دیکھو، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کہ اگر بتایا گیا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو اس پر بھی احادیث میں صراحت بتا دی گئی کہ امام مہدی کون ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کا ظہور کہاں ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہندوستان کے کسی دربنگا میں ایک بندہ اٹھے گا اور اس کا نام شکیل بن حنیف ہوگا اور وہ کہہ دے گا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں۔ تو سب چیزیں کھل کے بتا دی ہے حدیث میں، اور وہ علامات قیامات کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، بالکل کھل کے باتیں بتا دی گئی ہے احادیث میں۔ کہ جب وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، وہ یہ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو دربھنگا شریف میں پیدا ہوا ہے، شکیل بن حنیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، مکہ میں ظہور ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کا قتل ہوگا، اس کے بعد ایک بہت لمبی تفصیلات ہے۔ یہ کہاں اترا آسمان سے، یہ کہاں آسمان سے کہاں اترا ہے، یہ آسمان سے اترا ہے، یہ شکیل بن حنیف، اور کیا دمشق کی جامع مسجد میں اترا ہے، کہاں اترا ہے؟ تو وہ چیزیں ہیں علامات قیامت کے تعلق سے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں بھی صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمیں وہ چیزیں سامنے رکھنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو یہ چیزیں ہمیں، یہ بہت سمپل سی چیزیں سمجھنے کے لیے آدمی سمجھنا چاہے۔ علامات قیامت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ علامت قیامت یہ چیزیں علامات قیامت ظاہر ہو گئی تو اس کے فوراً بعد امام مہدی آ جائے گی، اس کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ ترتیب کے ساتھ کوئی بھی چیز ایسی بیان نہیں کی گئی۔ ہاں بیان، اب وہ کب آئیں گے اس کا کوئی متعین وقت بتایا نہیں گیا، ہاں کہاں آئیں گے وہ بتا دیا گیا، حضرت عیسیٰ کہاں اتریں گے وہ بتا دیا گیا۔ اب کوئی آ کر کے
یہ اپنے آپ کے بارے میں دھوکہ دینے کی کوشش کرے میں ہی عیسیٰ ہوں. حالانکہ اب یہ چیز یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، میں نے 1 منٹ کہا تھا لیکن اب بات کھل رہی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی 2 الگ الگ شخصیتیں، ایک نہیں ہے. امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکہ میں، پیدا مدینے میں ہوں گے، اور پھر وہاں سے ایک فوج تیار ہوگی، وہ لڑتے 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 دمشق پہنچیں گے، اور وہاں فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو پہلی نماز کی امامت جو کرائیں گے وہ امام مہدی کرائیں گے، پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. تو یہ دونوں الگ شخصیت ہے. اب یہ دونوں کے بارے میں کہہ دیا میں ہی مہدی ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں، کل اٹھ کے کہہ دے گا میں بھی نبی ہوں، تو کون مانے گا اسے؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر کسی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. بہرحال آگے چلیے، اتنی بات سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے کافی ہے. پھر آگے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن وہ یہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش انہیں زمین میں دھسا کر زمین میں برابر کر دیا جاتا. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بات سمجھیے. یہ واقعہ جس موقع پر پیش آئے گا اس کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے درمیان بھی انصاف قائم کریں گے. یعنی دنیا میں ایک جانور نے کسی دوسرے جانور پر کوئی ظلم کیا ہوگا یا کوئی سینگ ہی مار دیا ہوگا تو آخرت میں ان کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ ان کو بلا کر ان کا بدلہ چکا دیا جائے گا جانوروں میں. یعنی جس نے زیادتی کی ہوگی دوسرا بھی اس کے ساتھ اسی قدر زیادتی کر کے اپنا بدلہ لے لے گا. اب جب یہ بدلے کا معاملہ پورا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ظلم کی تلافی فرما دیں گے تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح اعمال کے مکلف تو ہے نہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ تو ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے جہنم ہے. اس لیے اب اس کے بعد ان کی زندگی بے فائدہ ہے، انہیں مٹی میں بدل دیا جائے گا. اب جب وہ دیکھیں گے کافر کہ جانوروں کو تو مٹی بنا دیا گیا لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے مٹی بننے کے لائق بھی نہیں رہے، کیونکہ انسان تو مکلف ہے، اس کے لیے جنت بھی ہے اس کے لیے جہنم بھی ہے. اب ہمیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اللہ کا انکار کیا، ہم نے رسول اللہ کا انکار کیا، ہمیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو ظاہر ہے کہ بہت ناقابل برداشت نظر آ رہا ہوگا. تو اس وقت وہ کافر یہ دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ان جانوروں کی طرح زمین میں دھسا کر مٹی بنا دیا جاتا، نہ ہمیں جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا پڑتا. یہی مضمون سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی بنا دیا جاتا. یعنی جس طرح ان جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے اسی طرح میں بھی مٹی ہوتا اور میں ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے بچ جاتا. اب اندازہ کرو اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس افسوس سے پہلے یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اچھے اعمال کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ کل قیامت کے دن افسوس نہ کرنا پڑے. اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج افسوس کر لو، آج احساس کر لو اور اپنے آپ کو صحیح زندگی پر ڈال لو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. ہم کہتے ہیں یہاں تو کسی افسر سے کسی بڑے سے ہیلا کر کے بہانہ کر کے سازش کر کے یا جھوٹ بول کے بات چھپا سکتے، اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے. یعنی جو انکار کرنے والے ہیں اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کے متعلق کچھ بھی باتیں چھپا نہیں سکیں گے، چاہے مسلمان ہو. اب مسلمان اپنے عقیدے میں چاہے غلط عقیدے اپنا لے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن قیامت کے دن وہ چھپا نہیں سکیں گے. ان کے ہاتھ پیر چاہے زبانوں سے انکار کر دے لیکن اللہ ایک وقت زبان کو بند کر دے گی. اور قرآن میں ہے نا الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ان کے منہ بولیں گے، آج ان کے ہاتھ بولیں گے، آج ان کے پیر بولیں گے. اللہ ان سے بلوائے گا. آپ کہیں گے کیسے بلوائے گا؟ آج جو اللہ زبان سے بلوا رہا ہے نا، یہ بھی ایک ہم کیونکہ سب ایک ساتھ زبان سے بول رہے ہیں نا تو ہم کو عجیب نہیں لگ رہا ہے.
بھئی یہ زبان اچانک کیسے بول رہی ہے، زبان سے باتیں کیسے نکل رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے وہ اللہ ہاتھ سے بھی بلوا سکتا ہے. اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیروں سے بلوا دے؟ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ رانوں سے بلوا دے؟ ہاتھ اور پیر اقرار کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور ان کا جو رجسٹر زندگی بھر دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رجسٹر سب کچھ موجود ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا. اب غور کریے گا، تھوڑا ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. قرآن کریم میں یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات چھپا سکیں گے نہیں. اور دوسری طرف ایک آیت میں سورہ انعام میں آیا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، کہ اے اللہ ہم آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں شرک کیا ہی نہیں. کیا ہوگا لیکن وہاں بھی قسمیں کھا کر کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. اب یہاں دو آیتیں ہیں. پہلی آیت سے کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مشرکین اور کفار کسی کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے، کوئی بات. دوسری آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنا شرک کرنا چھپائیں گے کہ اللہ ہم نے شرک نہیں کیا. تو اب بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے. ایک آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں چھپا سکے گا، اور دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے کہ چھپائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں جب شروع میں کفار یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی جا ہی نہیں رہا، کیونکہ جو اللہ کو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو رسول اللہ کو مانے گا وہ مسلمان ہے، اب وہ جنت میں جا رہا ہے. تو اب وہ کفار یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں شرک اور اپنے برے اعمال کا انکار کر دینا چاہیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہ دنیا کی طرح سمجھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم بچ جائے. تو شروع میں وہ اپنے کفر اور اپنے شرک کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. لیکن جب اس انکار کے بعد جب ان کے بدن کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور چھپانے کا جو مقصد انہوں نے حاصل کرنا چاہا تھا وہ ناکام ہو جائے گا، اس وقت وہ مجبوراً اور یقیناً سب کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں کر کے کیا ہے. اسی بات کو اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہیں سکے. گویا اپنے خلاف ہاتھ پاؤں کی گواہی سے پہلے اپنے شرک کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پاؤں کی گواہی کے بعد جب سب کچھ کھل جائے گا تو پھر کچھ چھپا نہیں پائیں گے. اس لیے دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں. اب یہ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 42 دو تین آیتیں. پہلی آیت سے تو کیا پتا چلا کہ ہمیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ نے اگر کچھ مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا خرچ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے تو 100 روپے خرچ کرو، 200 تو 200، 500 تو 500، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دکھلاوا کر کے پھر اس کو برباد کر دو، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا پتا چلی کہ انسان جو کچھ بھی بدعمالی کرے گا اس کی سزا پائے گا. اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو سزا اس نے کی ہے اس کو سزا ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور نیکی کرے گا تو بڑا چڑھا کر اللہ اور دیں گے، اور کتنی دیں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اور آخر آیت میں یہ پتا چلا کہ اس دنیا کے اندر موقع ہے، نیکی کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، ورنہ آخرت میں افسوس کرو گے، اور اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور وہاں ہم اپنی بدعمالیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، اپنے شرک کو وہاں چھپا نہیں پائیں گے، کیونکہ زبان سے تو ہو سکتا ہے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ پورے بدن سے اللہ تعالیٰ بلوائیں گے. اس لیے جو کرنا ہے اس آنکھ کو بند ہونے سے پہلے کرنا ہے. اور یہ آنکھ کب بند ہوگی نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ کسی کو پتا. اچھے کب کس وقت چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اسی لیے اسی دنیا میں فکر کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.